بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی پیش آتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بیابان علاقے میں اپنی سواری گم ہونے کے بعد پالے۔ جو میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ قریب ہو میں اس کی طرف ایک باغ قریب ہوتا ہوں۔ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تنہائیوں میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگنے کا معمول بنائے۔ اس دعا کی اگر عادت پڑ گئی تو بس اس کا بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دے۔ اللہ نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیا تو کچھ اور دے دے گا، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا۔ اور تھکنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو پھر قبول نہیں ہوتی۔ جب تک یہ نہیں کہتا تو ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ مثلا آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے، اے اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے۔ بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اب آپ مایوس ہو رہے ہیں، حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسرے بچے پر بیماری آنے والی تھی، اللہ نے وہ آپ کی دعا سے پہلے ہی ٹال دی، وہ تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے بندہ کہتا ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو رہی ہوتی ہے، اور بندہ کہتا ہے نہیں ہو رہی۔ جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی تو اللہ بھی کہتا ہے اب نہیں ہو رہی ہے۔ جاؤ، جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو نہیں کروں گا۔ اب دعا کی قبولیت بند ہو گئی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، یعنی یوں کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوتی۔ جب یہ الفاظ کہے گا تو دعا قبول ہونا بند ہو جائے گی۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، واللہ عالم مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے، جب بھی حج سے فارغ ہوتے دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے، تو غیب سے آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا، یا ان کو خواب میں آتا کہ قبول نہیں ہوا۔ پھر بھی جاتے رہے حج کے لیے۔ ایسے کئی حج کیے اور ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کسی کو بتایا، اس نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار قبولیت نہیں ہو رہی؟ تو اس بزرگ نے کہا اچھا بتاؤ میں اس کے علاوہ اور کیا کروں؟ بھائی میرے بس میں جو ہے وہ تو میں کروں گا نا، وہ اللہ کی قدرت ہے، نہیں قبول کر رہا، لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائے، ہم بھگوان یعنی جو بت ہیں ان کے پاس جائیں، بولیں کہ اوپر والا تو نہیں مان رہا، تو کر دے؟ تو یہ کہاں سے کرے گا؟ اگر اسلام کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا عیسائیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا یہودیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو کیا ہے؟ یہی قرآن ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری عقل کا فالٹ ہے، لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم پیدا نہیں کر سکتے کہ اسلام تو سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہندو مذہب سمجھ آ جائے، اسلام تو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن عیسائیت سمجھ میں آ جائے۔ اتنا بڑا پاگل اور بے وقوف کوئی نہیں۔ بھائی ساری باتیں تو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہے مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ سے دعا مانگو، اگر وہ نہیں قبول ہو رہی تو کہاں جائیں ہم؟ مندر میں یا عیسائیوں کے پاس یا یہودیوں کے پاس؟ سوال یہ ہے کہ کیا پھر ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، قرآن میں اللہ نے فرما دیا
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ جو شخص دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، آخر وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یوں تو اس کی متعدد وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا مسنون طریقے سے دعا نہیں مانگتا، اور دعا کی قبولیت کی وہ شرائط جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے ان کا اپنی دعا میں اہتمام نہیں کرتا۔ جب تک ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے دعا نہ کی جائے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم بہت ہی مختصر انداز میں وہ شرائط جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اخلاص۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اخلاص قبولیت دعا کی لازمی شرط ہے۔ نمبر 2، حرام سے اجتناب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا ربی یا ربی، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ نمبر 3، توبہ۔ اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور ساتھ گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بھی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے اور تم گناہ گار ہو کر روگردانی نہ کرو۔ نمبر 4، معلق دعا نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پورے عزم سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، غفلت اور سستی نہ دکھائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔